بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے دسترخوانوں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اس دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ آج میں ہلدی کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں۔ ہلدی کو سارا سال ہم فریش کیسے رکھ سکتے ہیں وہ بتاؤں گی۔ دو میتھڈ اس کے میں شیئر کروں گی جو میں خود اپنا پرسنلی کرتی ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے۔ سب سے پہلے میں پہلا میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلا میتھڈ میں جو ہلدی ہے اس کو فریش سارا سال کیسے رکھ سکتے ہیں وہ بتاؤں گی۔ میں بازار سے 1 کلو ہلدی خرید کے لائی ہوں اور اس کو کیسے سارا سال فریش رکھنا ہے وہ بتاؤں گی۔ اس پہ اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی ہے، تو لانے کے بعد میں نے اس کی مٹی ریموو نہیں کی، میں ایز اٹ از ہی اس کو رکھوں گی پورا سال۔ اس کو دھونا نہیں۔ اگر ہم اس کو فریش ہلدی کیسے رکھتے ہیں، اس کو اگر ہم سارا سال محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دھونا نہیں ہے، لا کے اس کو ایز اٹ از رکھ دیں۔ چولہے کی ہیٹ اور گرمی سے اسے بچا کے رکھیں اور دھوپ کی تپش سے بھی اس کو بچا کے رکھیں۔ بس ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ ہوا کا گزر ہو، تو یہ سارا سال ایسے ہی پڑی رہے گی اور اس میں موئسچر موجود ہوگا۔ تو یہ لہسن اور ادرک کے ساتھ اسے آپ فریش کو کوٹیں اور اپنے سالن وغیرہ جو بناتے ہیں، ہنڈیا وغیرہ بناتے ہیں، اس میں یوز کریں۔ دوسرا میتھڈ اب شیئر کروں گی اور وہ ہلدی کو میں نے سکھانا ہے پیس کے، تو اس کے لیے اس کو دھونا پڑے گا، اس کی ساری مٹی ریموو کرنی پڑے گی۔ تو اس کو میں دھوتی ہوں، دھو کے اچھی طرح اس کی مٹی ریموو کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے، تو وہ بوائل کرتے ہیں۔ یہ 10 منٹ میں نے اچھی طرح ہلدی کو بوائل کر کے اس کو نکال لیا۔ یہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے اور اس کی میں نے صفائی کر لی ہے۔ 1-2 پیس میں نے رکھے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ جو ڈیمیج حصہ ہے یہ اس کو نکال دینا ہے اس طرح کر کے۔ یہ ڈیمیج حصہ ہم نے بالکل ریموو کر دینا ہے اور اب اس کے یہ سارا کچرا اس کا نکل گیا، اس کو پھینک دینا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے باریک سلائس کر لینے ہیں، یا تو آپ اس کے چھوٹے چھوٹے باریک بالکل چپس کی طرح سلائس کر لیں، باریک اس طرح، تاکہ اس کو جلدی سے یہ سوکھ جائے۔ دھوپ میں اس کو سکھانا ہے تو 1-2 دن کی دھوپ سے یہ خشک ہو جائیں۔ اس طرح سلائس باریک باریک کر کے کر لیں۔ آپ گلوز بھی پہن سکتے ہیں، میں نے احتیاطاً پہنے ہوئے ہیں گلوز تاکہ میرے ہاتھوں پہ اس کا کلر نہ آئے۔ اس طرح آپ سلائس بھی کر سکتے ہیں باریک باریک، تاکہ اس کو سوکھنے میں ٹائم نہ لگے، جلدی سوکھ جائیں۔ 1-2 دن کی دھوپ سے یہ خشک ہو جاتی ہے ہلدی۔ اور یا پھر آپ اسے کدو کش کر لیں۔ میں عموماً کدو کش ہی کرتی ہوں تاکہ یہ 1-2 دن کے اندر اندر سوکھ جائے۔ سلائس میں ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن کدو کش میں یہ جلدی سے 1 یا 2 دن لگتے ہیں اور یہ آرام سے خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ 1 دن کی دھوپ سے بھی یہ سوکھ جائیں گے۔ ہلدی کو میں نے کدو کش کر لیا ہے اور کچھ کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ اس کے اوپر سے میں نے چھلکا ریموو نہیں کیا، میں نے ویسے ہی اس کو کدو کش کیا ہے۔ اب میں اس کو دھوپ میں رکھنے جا رہی ہوں۔ یہ جب سوکھ جائے گا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں۔ ہلدی سوکھ کے تیار ہے۔ یہ 1 دن میں سوکھ گئی تھی ہلدی، اور اسے جو سلائس میں نے کاٹی تھی وہ 2 دن کے بعد سوکھ کے تیار ہوئی ہے۔ اور اب انہیں پیس لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل کڑک، اس کی آواز آپ لوگ سن رہے ہوں گے، بالکل کڑک ہے۔ اب اسے میں گرائنڈ کر لوں گی، گرائنڈ کر کے میں دکھاتی ہوں۔ ہلدی پیس کے تیار ہے۔ ماشاءاللہ کتنا گولڈن خوبصورت اس کا کلر آیا۔ اچھا، اگر ہم اس کو تقریباً 1 دن میں ہی سوکھ کے تیار ہو جاتی ہے، اگر کڑک دھوپ نکلی ہوئی ہے، اچھی جاندار دھوپ ہے، تو 1 دن میں ہی یہ سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کدو کش کیا تھا تو وہ 1 دن میں سوکھ گئی تھی۔ اور جو میں نے سلائسز بنائے ہوئے تھے ہلدی کے، وہ دوسرے دن 2 دن لگے ہیں تقریباً اس کے سوکھنے میں۔ تو جیسے ہی یہ سوکھ جائے اسے فوراً اٹھا لیں،
वरना इसका रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा और उड़ जाएगा इसका रंग, और फिर इस तरह का हल्दी का कलर नहीं आएगा। और दूसरा, अगर जाड़े का मौसम है, बादलों का मौसम है, तो उसमें भी हम आराम से सुखा के तैयार कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अगर बादल आए हुए हैं, आप पंखा चलाएं और पंखे की हवा में इसको खुश्क कर लें। ख़वातीन को ये बहुत फ़ायदा देती है। रोज़ाना रात को 1 कप दूध में आधा चम्मच हल्दी का मिला के पीने से ना सिर्फ सारा दिन की थकावट दूर होती है, बल्कि नींद भी बहुत अच्छी आती है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।